عدنان بٹ صاحب پوچھتے ہیں یو اے ای سے کہ مولانا صاحب آپ کہتے ہیں کہ جمعے کی نماز کے لیے جمعے کا خطبہ سننا انتہائی ضروری ہے، یہاں تو 99.99 مولوی ایسے ہیں جو بے ربط قسم کے خطبات دیتے ہیں اور ان میں کوئی دلچسپی بھی نہیں ہوتی. ہر آدمی آپ کی طرح تو خطبہ نہیں دیتا، اب آپ واجب کہہ رہے ہیں، ہمارا تو سننے کو جی نہیں چاہتا ان کے خطاب. تو برائے مہربانی اس میں کوئی رعایت فرمائیں. نہیں اتنا رعایت نہیں ہو سکتی، آپ بالکل سچے ہے تو قیامت ہی آئی گی کہ جمعہ کا خطبہ جو کبھی نبی علیہ السلام دیتے تھے، کبھی خلفائے راشدین دیتے تھے اور علاقوں کے گورنر دیتے تھے، وہ بدقسمتی سے ایسے لوگوں کے ہاتھ میں آ گیا کہ رونا نہیں آتا کہ نہ علم ہے، سامنے بیٹھے لوگوں ان سے زیادہ بہتر جانتے ہیں اور ایسی بری باتیں بیان کرتے ہیں جن کا کوئی ثبوت نہیں ہوتا. مگر اس کی وجہ سے نا جمعہ کا خطبہ نہیں چھوڑنا چاہیے، خطبہ سننا چاہیے. بہت سے تابعین کا امام مالک نے لکھا ہے، ان کا تو فتویٰ تھا کہ جو دو خطبے نہیں سنتا نا وہ آ کر زور پڑے، نماز کے ساتھ شامل بھی ہو جائے نا، جمعہ نہ پڑھے، اٹھ کر بعد میں 2 رکعتیں پڑھے. جمعہ گزر گیا اس کا کیا جمعہ، جب اس نے کہتے 2 خطبے تو رکھے ہی 2 رکعتوں کی جگہ تھے، کہ زور کی 2 رکعتیں گھٹا دی گئیں، ان کی بجائے 2 تقریریں رکھی گئی، وہ نہیں سنی، کیا فائدہ. اب اگر آیا تو نماز کے ساتھ ملا، کہتے 4 فرض پڑھے، بعد میں اٹھ کر 2 رکعتیں اور پڑھے، جمعہ نہیں وہ اس کا دور پڑھے. اتنی ضروری بات ہے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اذان دیجیے دوڑا ہو اللہ کا ذکر سننے کے لیے. تو انہیں بھی چاہیے کہ فص و الا ذکر، ایسی باتیں کریں جس سے لوگوں کے دلوں میں اللہ تعالیٰ کی یاد پیدا ہو، کوئی شوق پیدا ہو، دین سے محبت ہو. کیوں لوگوں کا وقت ضائع کر. اسی کے ساتھ انہوں نے یہ بھی پوچھا ہے مولانا صاحب ہم یو اے ای میں رہتے ہیں اور ہمیں عربی آتی نہیں، یہاں کا امام عربی میں خطبہ دیتا ہے، تو ایسی صورت میں کیا کیا جائے؟ امام جو ہے نا ان سب کو چاہیے کہ جو اس علاقے کی زبان ہے، اگر آپ یورپین ممالک میں رہتے ہیں تو تقریر جو ہے نا اسی زبان میں کریں، انگریزی میں کریں، امریکن فرانسیسی، تاکہ لوگوں کے پلے کچھ پڑھے. ہمارے یہاں بھی خطبے عربی میں کوئی نہ پڑھے، جس نے پڑھنے اپنا پنجابی اردو میں بات کرے، لوگ کو سیکھ کے جائیں. یہ کوئی نماز نہیں پڑھ رہا ہے، یہ آپ ان کو نصیحت کر رہے ہیں. اسی زبان میں خطبے ہونے چاہیے. ان کا تو مولانا اصل میں سوال یہ ہے نا کہ امام ہی علاقائی عربیوں کا تھا، تو یہ وہاں جمعہ پڑھنے کے لیے چلے گئے، تب بھی واجب ہی ہے ان پر؟ نہیں پھر پڑھ واجب تو ہے ہی ہے. اگر ہم حرمین شریف بہن میں جائیں نہ ہماری زبان تو ہم یہ بہانہ تو نہیں بنائیں. عربی زبان میں اگر کوئی خطیب دیتا اس کی زبان عربی ہے تو بسم اللہ. آپ دوسرے موقعوں پر ان سے مسائل پوچھ رہے ہیں یا خود کتاب میں پڑھ لیا کریں، کثر پوری کر لیں، جائیں خطبہ سنا کے. دوست پوچھتے ہیں مولانا صاحب سورہ طلاق کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو کچھ اللہ کے رسول علیہ السلام نے جمعہ کے دن کے بیان بارے فرمایا وہ تو یہ ہے کہ ہم کہ اذان ہو ہی جائے، یہ بھی کوئی نہیں، یہ دین کی کمزوری ہے، تبکی ہے. صحابہ کرام صبح سے نہا کر کپڑے بدل کر خوشبین مسجدوں میں پہنچ جاتے تھے عید کی طرح، اکٹھے ہیں، نفل پڑھ رہے ہیں، کوئی 4 پڑھ رہا، کوئی 12 پڑھ رہا، کوئی 8 پڑھ رہا. اب جمعہ کی نماز سے پہلے کوئی رکعت مقرر نہیں، یہ جو کہتے ہیں 4 سنت مقرر نہیں، اس سے پہلے صلی ما کتب، جو تمہارے نصیب میں اتنے نفل پڑھ لو، 2 پڑھو، 4 جتنے دیجیے. خطبہ شروع ہونے سے پہلے جب ممبر پر خطیب بیٹھ جائے پھر نہیں کوئی پڑھ سکتا سوائے نئے آنے والے. کوئی نیا مسجد میں داخل ہو وہ نہ بیٹھے جب تک 2 رکعتیں نہ پڑھے، باقی پھر جو نا وہ نفل بند کر. تو نفل لوگ پڑھتے تھے، شوق سے پہلے اجتماع ہوتا تھا، بس بیٹھے ہوتے تھے، سورج ڈھلتا تھا، اسی وقت خطیب ممبر پر بیٹھ جاتا تھا اور اذان ہو جاتی. جمعہ کو لوگ عید سمجھتے تھے کہ آج کا دن عید کا، یہ کوئی نہیں ہے اس میں اور دھندے کرنے. صحیح. دوست پوچھتے ہیں کہ سورہ طلاق کے اندر ہے کہ اللہ جمعہ رات کی رات اور جمعہ کے دن کے لیے حضور نے یہ بھی فضیلت بیان فرمائی نا کہ جیسے جمعہ کا دن جو ہے سید الایام، ہفتے کے سارے دنوں کا سردار ہے. صحیح. مجھے اللہ نے سارے اپنے نبیوں کا سردار بنایا، اس لیے اس دن میں یہ سوچ کر کہ تمہیں اللہ نے اپنا سردار نبی دیا، اس دن اور رات میں مجھ پر درود شریف بہت پڑھو، کیونکہ تمہارا درود شریف مجھ تک پہنچایا جاتا ہے. تو لوگوں نے پوچھا اللہ کے رسول جب آپ فوت ہو جائیں گے آپ کی ہڈیاں بھی جو نا ریزہ ریزی ہو جائیں گی، انہوں کا خیال سنا کہ عام لوگوں کی طرح. آپ نے فرمایا نہیں، نبی جو ہیں علیہ السلام ان کے جسم اللہ نے زمین پر حرام کر دیے، میرے فوت ہونے کے بعد بھی تمہارا درود اسی طرح فرشتے مجھ تک پہنچاتے رہیں گے. اس لیے درود شریف کی کثرت ہے، اس سارا دن میں نا رات میں نا جتنا ہو سکے درود شریف بہت پڑھے. درود شریف کے سلسلہ میں بھی بات یاد آ گئی کہ آیت میں آیا نا کہ اللہ اور اس کے فرشتے حضور پر صلوات کرتے ہیں، مومنو تم بھی صلوات کرو. اب ہماری زبان میں اردو فارسی میں آ گیا نا درود، تو اس سے بات کوئی سمجھ میں نہ آئی کہ اللہ کیا لوگ کہتے ہیں درود پڑھتا.
درود پڑھنے کی چیز نہیں، یہ تو ہم انسان ہیں، ہمارے پلے کچھ نہیں، اس لیے پڑھتے ہیں، اللہ کو پڑھنے کی ضرورت نہیں۔ درود ہے شاباش دینا، تعریف کرنا، بلے بلے کہنا، کسی کا مرتبہ بلند کرنا۔ تو اللہ اپنے فرشتوں میں سارے جہانوں میں حضور کی شان بلند کرتا، احسن ثناء ہے، اللہ تعریفیں کرتا ہے اپنی کتاب میں بھی، اپنے فرشتوں میں بھی، ہر جگہ۔ تو اللہ کا ہے درود کہ وہ آپ کی شان بلند کرتا ہے اپنے طرز عمل سے، اور فرشتوں کا بھی ہے کہ وہ بھی آپ کی تعریف کرتے ہیں، آپ کے لیے جو فرشتے، اور ہم ہیں بے بس، ہمارے پلے کوئی رحمت تو نہیں ہے جو حضور پر کریں۔ ہم پھر جیسے کہہ دیتے ہیں کھلاڑی کو شاباش، اب اس کا ترجمہ کیا؟ شاد باش، خوش رہو۔ ہم اللہ سے کیسے رکھتے ہیں کہ اللہ اس کو خوش رکھ؟ اللہ خود رحمت کرتا ہے، فرشتے اور بندے جو ہے نا اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہم حضور کا احسان کیا اتار سکتے ہیں، ہمارے پلے کچھ نہیں کہ آپ کی نیکی کا بدلہ دیں، ہم آپ سے درخواست کرتے ہیں کہ تو اپنی طرف سے ہمارا رانا احسان اتار، حضور پاک کو اپنے طرف سے رحمتیں کر۔ اس لیے درود شریف کی اتنی جو شان آئی نا دین میں، یہ سمجھیں احسان کا اعتراف ہے کہ اللہ کے رسول کا ہم پر بڑا احسان ہے، ایسا اعلیٰ دین دیا ہم نے۔ مگر اس سلسلہ میں ایک شعر علامہ اقبال کا بھی سنانا، میں آپ سارے اس میں اپنا منہ دیکھیں۔ وہ کہتے ہیں چون داری از محمد رنگ و بو، جب تجھ میں نبی پاک کی کوئی رنگ اور بو نظر نہیں آتا، تیرے کریکٹر میں کوئی حضور والی بات نہیں، از درود خود میں اعلیٰ نام ہے۔ توبہ، تو اپنے درود سے حضور کے پاک نام کو آلودہ نہ کر، کیوں خراب کر رہا؟ تیری زبان اس قابل ہے کہ تو حضور کا نام لے؟ پہلے اپنا شکل تو دیکھ کہ کوئی کام تیرا کمانا کھانا رہنا تھا نا۔ کیوں داری از محمد رنگو از درود خود میں اعلیٰ نام۔ محمد اگر درود صحیح معنوں میں پڑھے کہ آپ کا احسان ہے تو اس احسان کو مان کر پھر اس نعمت کی قدر کرے تو حال یہ کیوں ہو؟